الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر، آج 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ تمام سننے والوں کو نبی علیہ السلام کی ولادت کا یہ مبارک دن مبارک ہو. اللہ رب العالمین نے اس دن ہم پر کرم فرما کر اپنے پیارے حبیب کو ہمیں عطا فرمایا ہے. سو اگر اس دن مبارک نہ دی جائے، اس دن ان کی عظمتوں کے تذکرے نہ کیے جائیں تو پھر کب کیے جائیں؟ سو اسی حوالے سے آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہم کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں. اولاً قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا سورۃ المائدہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. عام طور پر آپ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا رب العالمین کی جانب سے نور اور کتاب مبین. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پوری آیہ مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے
اس کے سیاق و سباق کا سمجھنا یہ تفسیر میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہوں تو قرآن نے جو بات ہو رہی ہو، جس آیت کو تلاوت کیا گیا ہو، اس کے ما قبل یعنی اس سے پہلے کیا کہا ہے، اور اس کے ما بعد یعنی اس آیت کے بعد کیا بات کی ہے، تو مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کے آیت کا یہ جو حصہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت نمبر 15 کا حصہ ہے، پوری آیت ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول، یبین لکم، جو کہ کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، وہ چیزیں کھول کے بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی وہ معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین۔ دیکھیے اس آیہ مقدسہ میں جو خطاب ہے نا، وہ مومنوں کو نہیں ہے، وہ مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی، وہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے۔ اور کس تناظر میں ہو رہی ہے ذرا غور کریں۔ وہ تناظر یہ ہے کہ یہودی مسائل کے حل کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ اس مسئلے کا حل کر دیں، اور وہ چیز چھپاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی بیااتی ثمناً قلیلا قرآن نے کہا، قرآن نے ان کی اور بھی مذمت کی ہے، تو وہ کیا کرتے کہ کتاب اللہ یعنی جو ان کے پاس تورات تھی، اس میں سے وہ امیروں کے لیے اور قانون نکالتے، غریبوں کے لیے اور نکالتے۔ یعنی ان کا نظام ایسا ہو گیا، تو جب کسی امیر نے کوئی غلط کام کیا تو وہ آئے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ سزا تو نہیں ہے، وہ چیز انہوں نے چھپائی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھپائے جب چیز جاتی ہے تو کہاں چھپاتے ہیں؟ چھپائی جب جاتی ہے تو کہاں چھپاتے ہیں؟ گھر میں صندوق ہوتا ہے، پھر اس صندوق کے اندر صندوق ہوتا ہے، پھر جا کے اس کو چھپایا جاتا ہے تاکہ کسی پر یہ چیز ظاہر نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے جو میرے رسول ہے نا، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس میرے رسول آ گئے، ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، جو کہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، کس بات کو؟ اس بات کو جو تم چھپاتے ہو، جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کمرہ بند ہو، بند کمرے میں الماری ہو، اس میں صندوق ہو، صندوق کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، تو میرے اور آپ کے کریم آقا اللہ کی عطا سے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ کیوں نہ فرمائیں؟ اس لیے رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور آگے فرمایا قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب، منظم من اللہ، یعنی اللہ نے عطا کیا، اللہ کی جانب سے نور، و کتاب مبین، اور روشن واضح کتاب۔ حضرات ذی احتشام، اس آیہ مقدسہ پر بہت سا کلام کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نور سے مراد بھی قرآن ہے، اور کتاب مبین سے بھی مراد جو ہے نا وہ قرآن ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے، مطلب یہ کہ نور اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور سے مراد ہے، اور اس پر کئی مفسرین نے کلام کیا ہے۔ بہر صورت
حضرات ذی احتشام اس کلام کی طرف جائے بغیر آئیے، آج 12 ربیع الاول ہے اور ہم 12 ربیع الاول کو اس نور کی بات کرتے ہیں، اس سراج منیر کی بات کرتے ہیں، اس اللہ کی برہان اور دلیل کی بات کرتے ہیں کہ جو برہان اور دلیل سارے عالمین کے لیے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ نے قصیدہ بردہ میں ایک بات کی تھی، وہ کیا تھی کہ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل و کمال کے سورج ہیں، اور باقی انبیاء ستارے جو اپنے اپنے وقت میں اندھیروں میں روشنیاں بکھیرتے رہے، وہ نبی ستارے ہیں، اور ستاروں میں سورج میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات ہے۔ حضرات ذی احتشام اس حقیقت کو خود میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل لہ الا ان یتبعنی۔ اے لوگو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تمہارے درمیان زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت اور میری اتباع کرنا پڑتی۔ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وہ میثاق، وہ وعدہ حضرت موسیٰ کو بھی یاد تھا، وہ وعدہ سارے نبیوں کو یاد تھا، کیونکہ نبی بھولتے نہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قرآن کی اس آیت کے بالکل مطابق، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پیغمبر اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ امام ابن کثیر اپنی شورۂ آفاق کتاب میں حضرات ذی احتشام اس باب میں لکھتے ہیں کہ فالرسول محمد خاتم الانبیاء، اسی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فالرسول محمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین هو الامام الاعظم الذي لو وجد في اي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدمة على الانبیاء كلهم۔ وہ رسول جن کا نام محمد ہے، جو خاتم الانبیاء ہیں، ان پر قیامت تک درود و سلام ہو، وہی سب سے عظیم امام ہے، خواہ وہ کسی زمانے میں موجود ہوتے، سب پر ان کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہوتی، اور وہی تمام انبیاء سے برتر و مقدم ہوتے۔ حضرات ذی احتشام، یہ میرے اور آپ کے کلیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کے حوالے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے ذیل اور ضمن میں مفسرین جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات ذی احتشام ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سین حرم میں دست سوال دراز کرتے ہوئے، یہ التجا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں باطنی طور پر پاک اور صاف کرے۔ بلا شبہ
پروردگار تو زبردست حکمت والا ہے۔ حضرات ذی احتشام حضرت سیدنا کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری یوں سنائی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اور خداوند نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہو سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس بشارت کا مصداق بنی اسرائیل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں بتایا گیا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، تو جو ان کے بھائی ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بشارت ہے، ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، بلکہ یہ بشارت جو انہوں نے دی اسی بشارت پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ انہیں یعنی میرے اور آپ کے نبی کو دنیا کا سردار قرار دیتے ہیں اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ انجیل یوحنا میں یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ بات بھی آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں رکھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں بجا طور پر کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ لیکن آخری نبی کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ذرا آپ توجہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مجھے یہ جرت نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں، چونکہ یہ انجیل برناباس میں موجود ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے۔ یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے نبیوں کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ میں پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ یہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور یہ پوری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ انجیل برناباس میں موجود ہے۔ حضرات ذی احتشام کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ باتیں قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن کے مطابق کیسے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کو وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کی گواہی تو خود قرآن دے رہا ہے، جب قرآن مجید فرقان حمید یہ کہہ رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو میرے اور آپ کے نبی کی عظمت نہ صرف قرآن میں ہے، نہ صرف امت مصطفیٰ میں ہے، بلکہ پہلی امتوں میں میرے اور آپ کے نبی کے تذکرے رہے، نہ صرف تذکرے رہے بلکہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی عظمتوں کے چرچے بیان کیے ہیں۔ اور پھر
حضرات ذی احتشام نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، آدم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت شیس آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت نوح آپ کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت دانیال، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت عیسیٰ، یہ تمام پیغمبر میرے اور آپ کے نبی کو اپنے اپنے زمانے میں سلام کرتے ہوئے اپنی امت کو بشارت دیتے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا اور وہ ہم سب کا سردار ہوگا، اور وہ اور کوئی نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ذرا سبحان اللہ بآواز بلند کہیے۔ حضرت عیسیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو عرصہ ہے، اس عرصے میں نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد وہ کیا کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیے، غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے ایک جد امجد، ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ فکانت قریش تجتمع الی کعب فیعظمہم ویذکرہم بمبعث النبی ویعلمہم بأنہ من ولدہ ویأمرہم باتباعہ ویقول سیأتی لحرمکم نبأ عظیم ویخرج منہ نبی کریم۔ یہ تقریباً تاریخ کی کتابوں میں آپ کو بات مل جائے گی، اس زمانے کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ جناب حضرت کعب کے پاس قریش اکٹھے ہوا کرتے، اور جب اکٹھے ہوتے تو وہ ان کو کعبے میں بٹھا کر واعظ و نصیحت کیا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی یاد دہانی کراتے ہوئے انہیں بتایا کرتے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور حکم دیا کرتے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اکثر قریش سے یہ بات کہا کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں، اکثر جب جب لوگ ان سے ملاقات کرتے تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا، اور ان قریب تمہارے اس حرم میں ایک بڑی خوشخبری ظاہر ہوگی، اور یہاں سے ایک کریم نبی مبعوث ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 560 سال پہلے، کتنا عرصہ پہلے؟ 560 برس پہلے ہی آپ کے ایک دادا حضرت کعب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور آپ کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ قصیدے لکھ رہے ہیں۔ ان کے قصیدے کا ایک شعر ذرا آپ سنیے۔ علی غفلۃ یاتی النبی محمد فیخبر اخبارا صدوقا خبیرھا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، وہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نہ صرف اطلاع دے رہے ہیں بلکہ ان کا نام بتا رہے ہیں کہ نام بھی محمد ہوگا۔ جب لوگ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ بہت سی خبریں سنائے گا، سچا ہوگا، باخبر ہوگا، اور پھر وہ اپنی حسرت بھی پیش کرتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب وہ لوگوں کو دعوت حق دیں گے تو ان کے قبیلے والے اور ارد گرد والے ان کو رسوا کریں گے تو میں اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ حضرات ذی احتشام، نبی علیہ السلام کی ولادت سے قبل جناب سیدنا حضرت عبد المطلب، جن کا نام شیبہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، وہی عبد المطلب ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پر حملہ ہوا تھا اور اس زمانے میں کعبہ کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کے اونٹ بھی پکڑ لیے گئے تھے، آپ گئے اس وقت اور کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ کہا تم اونٹ لینے آئے ہو، کعبے کا تمہیں خیال نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے خم ٹھوک کر کہا تھا
کعبہ جانے، کعبے کا رب جانے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ اور پھر وہ جو ابابیل آئے تھے، ان ابابیلوں نے اس لشکر ابرھہ کا کام تمام کر دیا تھا۔ بار صورت حضرات ذی احتشام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں ان کو نظر آ جاتا ہے کہ مکہ میں کوئی انہونی ہونے والی ہے، کوئی ایسی خبر ظاہر ہونے والی ہے کہ جس خبر سے انقلاب برپا ہوگا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں؟ آئیے اب ہم اس میلاد کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج یوم میلاد النبی ہے، آج آقا کی ولادت کا دن ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں پکار کر کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو اس وقت تم خوشی کا، فرحت کا، مسرت کا اظہار کرو۔ لوگو بتاؤ اللہ کا فضل کیا ہے؟ میں اور آپ انسان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے چلنے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ سب اس کا فضل ہے۔ جو جو نعمتیں ہیں یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے آپ ذرا بغور تعلق جوڑیں اور یہ سوال کریں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ تو جواب ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو جب حضور کی ذات ملی تو کیا خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا، مسرت کا اظہار کرنا، یہ تو حضرات ذی احتشام ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا سچ بتاؤ، حضور علیہ السلام کی آمد کی بات ہو تو مسلمان خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے؟ یہ بات، اس کا جواب نہیں آتا آپ کو؟ بآواز بلند بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک نہیں، میری آواز زیادہ ہے، ذرا بآواز بلند سب مل کر بولیں کہ حضور کی آمد پر آپ خوش ہیں یا خفا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم خوش ہیں۔ ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ حضور کی آمد پر تو جن و انس تمام کے تمام خوش ہیں، فرشتے خوش ہیں۔ کیوں نہ خوش ہوں کہ اللہ نے حضور کو بنایا ہی ایسا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لولا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، یہ حدیث قدسی ہے، تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ میں نے جو اپنے آپ کو ظاہر کیا تو پیارے تیرے لیے آپ نے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ یہ ساری خلق جو میں نے بنائی ہے یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ لیکن آئیے اب ہم مزید انتظار میں نہیں پڑتے اور مطلع کائنات پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نور چمکا، آئیے اس نور کی بات کرتے۔ آمنہ کو بشارتیں مل رہی ہیں، ابھی وہ آپ کے بطن میں ہیں کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، اور وہ جو بشارتیں دینے والی ہستیاں ہیں وہ نمودار ہو رہی ہیں اور ہدایت دے رہی ہیں۔ قولی اذا وضعتہ اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا، جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھیے۔ محمد کیا ہے حضرات ذی احتشام؟ محمد کا معنی ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، یعنی بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا، خصوصاً
خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آدمی نہیں گزرا تھا، اس لیے غیبی ہستی نے یہ بتا دیا تھا کہ اس انوکھے نام کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ فَإِنَّ اسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ احمد یحمدہ اہل السماء والارض، اس ہستی کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے، اور اس نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین اور اہل آسمان یک زبان ہیں۔ حضرات ذی احتشام، بالآخر انتظار کا زمانہ کٹ گیا، فراق کا عرصہ ختم ہوا، اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالم تاب کے ضیاء بار ہونے کا وقت قریب آ لگا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور موسم بہار، بہار کی رنگینیوں، رہنائیوں اور شادابیوں پر کوئی کیا کہے۔ قاضی عبدالدائم دائم کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ بہار کی رنگینیوں اور رہنائیوں اور شادابیوں کی اگر کوئی شخص عکاسی کرنا چاہے تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائے۔ اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز پر، اس کی مہکتی فضاؤں پر، دربہار گھٹاؤں پر، عنبری ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھل کھلاتے پھولوں پر، مرغزاروں شاخساروں پر، اور ان میں چہچہاتی گنگناتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پہ رقصاں خوش نوا پرندوں پر، گلوں کو چومتی فرتے مسرت سے جھومتی بلبلوں پر، غرض یہ کہ بہار کی ایک ایک ادائے دل نواز پر شاعروں نے کئی غزلیں کہہ ڈالی، ادیبوں نے میں پارے تخلیق کیے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محدود اور معدود الفاظ کے ساتھ جوبن پر آئے ہوئے فطرت کے حسن لامحدود کی عکاسی ہو بھی تو کیسے۔ لیکن یہ بہار کس کام کی؟ بہار آتی ہے، آپ کھلے علاقے میں چلے جائیں، پہاڑوں میں جب بارش برستی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بہار چند دن کی مہمان ہوتی ہے، پھر خزاں کے ہاتھ جب آتے ہیں اتر کے تو یہ بہار سب ختم ہو جاتی ہے، اور باغ میں چند ٹنڈ منڈ درخت باقی رہ جاتے ہیں، اور باغباں کے آنسو ٹپک جاتے ہیں، اور وہ حسرت سے کہتا ہے کہ یہاں گل تھا، یہاں جناب پھل تھے، یہاں ہریالی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اس حسرت ناک انجام سے دوچار ہونے والی بہار کس کام کی؟ آئیے آج ہم اس بہار کی بات کریں جس کی ہر مسرت لافانی، جس کی ہر خوشی لازوال اور ہر فرحت جاویداں ہے۔ حضرات ذی وقار، اس بہار کا آغاز 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوا، اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کے دن۔ اس پر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب نہیں 12 ربیع الاول نہیں تھی، لیکن سنیے 12 ربیع الاول ہی کا دن تھا۔ ابن جوزی اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے، اجماع کی بات درست ہو یا نہ ہو، لیکن جمہور محققین اور جمہور محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ، آج حضرات ذی وقار کتنا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ حضور کی بات تو کی جائے، جن کے گھر میں حضور آئے ہیں ان کی بات نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ، آپ کے والدین کریمین طیبین، ان کی عظمتوں کو سلام نہ کیا جائے۔ الولد سر لابیہ، ہر بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں؟ میلاد نام کس بات کا ہے؟ میلاد نام ہے نبی علیہ السلام کی خاندان کی عظمتوں کو بیان کرنے کا۔ میلاد نام ہے حضور کے آباء و اجداد کو سلام کرنے کا۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ جیسے ماں باپ حضور کے ہیں ایسے ماں باپ کسی اور کے نہیں ہیں۔ حضور کے والد بے مثال ہیں، حضور کی ماں بے مثال ہے، حضور کے سارے اجداد کو ہمارا سلام ہو، کیوں نہ ہو، کیونکہ میں اور آپ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کے والد بے داغ ہیں، جن کی ماں بے داغ ہے، اور لوگ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں آج عجیب و غریب انداز میں۔ سنو لوگوں، آج جس بچے کے سینے میں قرآن ہو اور وہ عمل اچھا کرے، کل قیامت کے دن اس بچے کو اختیار دیا جائے گا وہ اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو جائے گی ان کو وہ جنت میں لے کر چلا جائے، یہ اس کا اختیار ہوگا۔ بتاؤ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ تو یہ کام کرے، اور جس وطن میں نبیوں کا سلطان آئے اس ماں کی عظمت کے کیا کہنے، وہ باپ جن کی صلب میں نور محمدی تھا اس عبداللہ کے کیا کہنے۔ تو جب بھی بات کی جائے نبی علیہ السلام کے میلاد کی تو میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کے ماں باپ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ حضور کے والد جناب حضرت عبداللہ، حضور کی ماں جناب سیدہ آمنہ، حضور کے چچا جناب حضرت ابو طالب، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ ابو طالب تو سین حرم میں کہتے وَبْيَضُ يُسْقَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ حضرت ابو طالب ہے۔ جناب حضرت سیدنا عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمدیہ انداز میں جو ہے وہ بات کرتے اللہ کی تعریف کے بعد، اس پر بھی ہم بات کرتے۔ لیکن آئیے اس سہانی گھڑی کی طرف، اس سہانی ساتھ کی طرف جس پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، اس سہانی گھڑی جس میں طیبہ کا چاند چمکا اور ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ عثمان بن عاص کی والدہ جناب فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ شب ولادت میں حضور علیہ السلام کے پاس تھی، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، میں نے گھر میں جدھر بھی دیکھا مجھے ہر طرف وقت ولادت نور ہی نور نظر آیا۔ صرف گھر پر ہی کیا موقوف، اس گھڑی تو ساری زمین بقعے نور بنی ہوئی تھی، مشرق و مغرب دھمک رہے تھے۔ شفا بنت عوف جو شب ولادت حضرت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی کہتی ہیں وَأَدَالِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ بیان کرتی ہے میرے لیے مشرق و مغرب سب کے سب روشن و منور ہو گئے۔ خود سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے فلما فصل منی خرج معه نور ادا به ما بین المشرق والمغرب، جب وہ مجھ سے جدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ حضرات ذی وقار انوار کی فراوانی سے سیدہ آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ جناب سیدہ آمنہ کو شام کے محلات دکھائی دینے لگے، اور وہ فرماتی ہیں رأیت اللیلۃ ودعی نورا اضاءت لہ قصور الشام حتی رأیتہا، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اس رات شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نور کی وجہ سے۔ میں نے ان کی ولادت کی رات ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار اور یہ تمام تجلیات الہیہ حضرات ذی احتشام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی ہیں۔ آئیے وقت
کہ دامن میں گنجائش نہیں کہ میں زیادہ بات کروں، اگرچہ آج چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کا دن ہونا چاہیے کہ عید کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن، وہ جو عید الفطر ہے، وہ جو عید الاضحیٰ ہے، وہ جو تمام نعمتیں اللہ کی ہمیں میسر آئی ہے، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ کی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، اس پر تو امت کا اجماع بھی ہے، اتفاق بھی ہے کہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم آخر میں اپنی گفتگو کے اختتام کے وقت اس پاکیدہ ولادت کی بات کریں۔ لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، آمنہ کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ آج آمنہ کے بچے کی ولادت میں اور لوگوں کے بچوں کی ولادت میں فرق کیا ہے، میں وہ بتانا چاہوں گا، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں یہ باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرو، گھر میں بٹھا کر نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں، نبی کے ترانے بچوں کے سینوں میں جاگزی کیا کرو، کیونکہ اس پرفتن دور میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لا دین ہو رہے ہیں۔ قادیانیت پورے عروج پر اپنا کام کر رہی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے امت کو دور کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ ان سے پوچھو قادیانی کیسے پیدا ہوا، وہ گٹر کا کیڑا کیسے آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی۔ جب بچوں کو یہ بتاؤ گے تو ان کے دل میں حضور کی محبت داخل ہوگی، پھر جب وہ باہر جائیں گے، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، باپ کا پڑھایا ہوا سبق، ماں کا دیا ہوا درس وہ بھلائیں گے نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات اپنے بچوں کو بتایا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگیوں اور آلائشوں سے لتھڑا ہوتا ہے۔ آج کل نرسیں دھوتے دھوتے تھک جاتی ہے، یہ حال ہوتا ہے، لیکن آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کرتے، جو وقت ولادت بالکل پاک اور صاف تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے فَوَلَدْتُهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَدْرٌ، میں نے اسے پاک اور صاف پیدا کیا، اس کے ساتھ ذرہ سی معمولی سی بھی کوئی غلاظت، گندگی، کوئی قطرہ بھی نہیں تھا۔ اور حضرات ذی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ایسے انداز میں ہوئی کہ قیامت کی نظر رکھنے والوں نے اسی وقت بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ کیفیت ولادت کو یوں بیان کرتی ہیں، ثم وقع علی الارض معتمدا علی یدیہ ثم اخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه الى السماء فقال بعضهم جاسيا على ركبتيه، جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر اپنی مٹھی میں مٹی کو لے لیا اور سر آسمان کی طرف اٹھا دیا، اور روایات میں ہے گھٹنے ٹیک دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ حضرات ذی وقار بچے کی پیدائش کے بعد کئی مراحل ہوتے ہیں، ناف کاٹنی پڑتی ہے، ختنہ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ تھا عرب کے علاقے میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے سیرت کی کتابیں آج لکھی گئی ہیں، زمانہ اس زمانے کا تذکرہ ہے، ان میں یہ موجود ہے کہ ولد رسول اللہ مسرورا مختونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو آپ ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل لگے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام سرما لگے ہوئے تھے، عطر لگے ہوئے تھے، اس حال میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں میں سے ہیں، وقت ولادت بہت کم بچوں نے کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام کی بات تو کلام الہی میں ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، حضرت عیسیٰ
جب پنگھوڑے میں تھے حضرت مریم نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، نبی بھی بنا دیا ہے۔ یہ تو جناب عیسیٰ کی بات ہے، وہ تو 2-4 دن بعد جب حضرت مریم نے اشارہ کیا تو بولے میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی کسی اشارے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے مٹی کو ہاتھ میں لے کر سر آسمان کی طرف اٹھایا، سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح کو پڑھا، اس کی پاکیزگی کو بیان کیا، کبریائی کو بیان کیا اور کہا مولا مجھے میری امت کا اختیار دے دے۔ اب سوال یہ ہے لوگوں، وہ نبی پیدا ہوں تو فکر آپ کی اور میری، فکر کس کی ہے؟ اور امتی۔ کتنا عجیب ہے کہ نبی کی ولادت کے دن بھی حضور کو سلام نہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظمتوں کے تذکرے نہ کرے تو یہ سعادت کی بات نہیں ہو سکتی۔ سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے گن گائیں، ان کی عظمتوں کے تذکرے کریں۔ اور میرا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا۔ کیا کیا ہے؟ آپ سب مومن ہیں ماشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے مومن ہیں۔ تو جب کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ آدمی کو احسان سے دینا چاہیے یا اس احسان کے جواب میں ناشکری کرنی چاہیے؟ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو بدلہ کیسے دیں گے؟ اللہ کو ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ احسان تو اللہ نے کیا ہے لیکن اس نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ اس پروردگار نے کہا میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے اپنا نبی تمہیں عطا کیا ہے، یہ بڑا احسان ہے، لیکن طریقہ بتا دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ یہ بتاؤ ہم درود پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ میں نے رات بھی یہ بات کی تھی، درود پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ جی ثواب ملتا ہے۔ آپ رات کو موجود تھے اس لیے آپ نے جواب دیا۔ اور سلام پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے۔ درود تو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہفتے میں ایک دن جمعے کا ہوتا ہے، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یہ پابندی کی بات نہیں ہے۔ حضور پر لوگ سلام پڑھتے ہیں، آپ لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ آپ کو شاید ثواب چاہیے لیکن عشق والوں کو ثواب نہیں چاہیے ہوتا، انہیں جواب چاہیے ہوتا ہے کہ آقا کے نام زبان پر ہمارا نام آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھنے والے کو میں سلام کا جواب دیتا ہوں اور اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر جواب دیتا ہوں۔ تو بتاؤ ہم صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر؟ تو اس لیے حضرات ذی احتشام آج 12 ربیع الاول کے دن ہم یہ طے کریں کہ ہم حضور پر درود بھی پڑھیں گے، سلام بھی پڑھیں گے، حضور کی اطاعت بھی کریں گے، ان کی فرما برداری بھی کریں گے، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں گے۔ تو احسان کا بدلہ یہی ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے یعنی درود بھیجنے کا اس کے فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہم کریں، سلام بھی پڑھیں اور پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو اب آپ بالکل آخر میں، میری تقریر ختم ہو گئی، آپ نے اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا اور بتانا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ تو یار پھر سب کیوں نہیں بولتے؟ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، یا تو آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، میں تو اللہ کی قسم آپ سے ناراض نہیں ہوں، تو پھر آپ ناراض ہیں۔ کوئی وجہ ہے کہ بھئی آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ وہ ادھر ہجرت کالونی میں بولتا تھا نا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، پوری مسجد سے آواز آتی تھی، آواز گونج جاتی تھی، محلے میں لوگ پریشان ہو جاتے تھے مسجد میں کیا ہو گیا۔ اور یہاں میں بول بول کے تھک جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بولتے رہو، ہم نے جواب نہیں دینا۔ بابا آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے میں بھی جان نہیں چھوڑوں گا۔ تقریر ختم ہو گئی۔ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟
ہاتھ اٹھا کے جواب دو، حضور سے محبت کرتے ہیں؟ تو پہلی دفعہ ہی جواب دے دیتے، مجھے 1 منٹ نہ لگانا پڑتا۔ تو پھر محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جی میں دل میں یہ چیز رکھتا ہوں۔ بھائی دل کی چیز تو اللہ جانے آپ کرتے ہوں گے، لوگوں کے لیے تو اظہار چاہیے۔ اور پھر جس سے محبت کی جائے اس کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل جناب موبائل پر محبتیں ہوتی ہیں، تو جس سے یہ تو فانی محبتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگ کرتے تو ہیں، اب اس سے انکار بھی نہیں۔ تو یہ محبتوں کا انجام نہ جانے کیا ہوگا، لیکن جو محبت رسول اللہ سے کی جائے اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے، جس سے محبت کی جائے اس کا نام بھی لینا چاہیے۔ تو ذرا بالکل گفتگو ختم، حضور کا میلاد ہے، یوم میلاد ہم نے اور آپ نے شریک ہونا ہے۔ میں نے تو 1 گھنٹہ بات کر لی، 1 بجے شروع ہوا، 2 بجنے والے ہیں، اب آپ نے بھی شریک ہونا اور بتانا ہے کہ جناب ہم رسول اعظم سے محبت کرتے، ہمارے نبی جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے، ہمارے نبی نور ہے، آمنہ کے گھر میں اللہ نے نور کو بھیجا ہے، وہ نور بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ نور سے کیسا نور حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا بھی نہیں ہے، اور وہ بشر ایسے کہ ایسا بشر کوئی اور نبی بھی نہیں ہے، وہ بشریت میں بھی اعلیٰ، وہ نور میں بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر ذرا محبت سے آپ نے اظہار کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس کو ہاتھ دیا نا وہ کھڑا کرے۔ یہ ہاتھ اگر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے اور سیاسی جماعتوں کے وہ آگے بڑھ کے آپ لوگ لگاتے ہیں، اللہ کے نام پر نہیں بلند کرتے تو کب کریں گے؟ سب ہاتھ بلند کر کے اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرو، اس نیت کے ساتھ کہ مولا تو بڑا ہے کیونکہ تو نے رسول اعظم ہمیں دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاں نعرہ رسالت، ہاتھ دونوں اٹھا کے نعرہ رسالت۔ اللہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کو برکتیں عطا فرما۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ ہاتھ ہلا کے جھنڈا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ ہلا کے، چونکہ آج آمد کا دن ہے، اگر آج ہم مرحبا نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ سرکار کی آمد، ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد، انتھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ ہاتھ اٹھا کے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ پریشان نہ ہو کہ جناب یہ کوئی عجیب و غریب کام نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ طاعون کا مرض ہمارے علاقے میں پھیل گیا اور لوگ مر رہے تھے، ان دنوں ہمارے علاقے میں خبریں آ رہی تھی کہ یہ مرض آئے گا، حکماء بتا رہے تھے، پھر حضرت تھانوی کہتے، دیوبند مکتبہ فکر کے حکیم الامت اتنے بڑے عالم، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مرض ہمارے علاقے میں نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کیا، کیوں نہیں آیا؟ کہا ان دنوں میں حضور کے میلاد پر کتاب لکھ رہا تھا، اللہ نے اس کتاب جو میلاد کے موضوع پر لکھی جا رہی تھی اس کی برکت سے ہمارے علاقے کو طاعون کے مرض سے بچا لیا۔ ہاں یاد رکھو میلاد منانا مستحب ہے، بولے کیا ہے؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی کسی آدمی کو تو ہاتھ کھڑا کرے، میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کو کوئی آدمی ناراض ہے تو میں بات ختم کر دوں، جس کو جلدی ہے ابھی نماز پڑھا دوں گا، کسی کو ہے جلدی؟ دیکھیں پھر آپ لوگ باہر گلی میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں مولوی صاحب نے ٹائم زیادہ کر دیا، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں جلدی ہے؟ نہیں ہے تو بس یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ پیغام بہت ضروری ہے۔ پیغام یہ ہے کہ میلاد مناؤ، کسی کو تنگ نہیں کرو۔ میں نے اس دن ہائی آفیشل میٹنگ میں کہا کہ کسی مکتبہ فکر کی مسجد ہو، وہ ہماری طرح جلوس نہیں نکالتے تو نہ نکالے، لیکن تم ان کی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ شیطان شیطان کے، تو یہ نبی کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے،
تو رحمتُ للعالمین نبی کے امتی کسی کو تنگ نہیں کرتے. آپ گاڑی کو بھی راستہ دو. یہ تو عجیب ہے کہ جلوس میں راستے بھی بند ہو جاتے, گزرنے والے کو گزرنے نہیں دیا جاتا. میرے نبی تو لوگوں کو راستے بنانے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے لیے راستے کھولنے آئے تھے. یہ پیغام دے رہا ہوں. ہاں, میلاد کی جب بات آتی ہے تو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ڈنڈے کی چوٹ پر ہم اہل سنت کے ترجمان کے طور پر میلاد مصطفیٰ کا دفاع کرتے, لیکن ان باتوں کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. چھت سے کوئی لنگر پھینک رہا ہے, رزق کی بے حرمتی کرے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرات ذی احتشام سمجھیے. اور میں نے آپ کو جو روکا, ضروری بات کے لیے روکا تھا. آپ نے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائے, بہت خوب, لیکن جو ضروری بات میں نے کرنی ہے وہ میں نے ٹی وی پر بھی کی, رات بھی کی, اب بھی کروں گا, اور اسی پر تقریر تمام اور نماز پڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے بدبختوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی, فارق حق و باطل, مراد رسول جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع کلو میل کا حکمران ہے, جس نے اسلام کو 4 دنگائے عالم پھیلایا, وہ فاروق اعظم جس کے مقتدی عثمان و علی ہے, وہ فاروق اعظم جو صحابہ کا امام ہے, وہ جس کا درجہ حضرت ابوبکر کے بعد امت میں سب سے بڑا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, یا حضرت فاروق اعظم کی توہین کی گئی, ان کو گالیاں دی گئی ننگی, اور پتلا بنا کے ان کا جلایا گیا, اور یہ سب حیدرآباد میں ہوا. میں نے ٹی وی پر بھی آواز بلند کی ہے, اب آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں, کوئی بھی غیرت مند مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کے کسی صحابی کی شان میں توہین کی جائے اور ہم چپ رہیں. اللہ کی قسم اس دن سے نیند نہیں آ رہی کہ حضرت عمر کی ایسی توہین وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی. بدبختوں نے کی ہے, بدباطنوں نے کی ہے, ان 2 نمبر لعینوں نے کی ہے. میں نے کل بھی ان کے بڑوں سے بات کی, وہ کہنے لگے نام سے آپ کو جو ہے وہ مغالطہ ہو رہا ہے, ہم تو قاتل یزید امر سعد پر لعنت کر رہے تھے. میں نے کہا نا بابا نا, ہم نے تمہاری کتابیں پڑھ رکھی ہے, کہتے ہمارے مراجع نے لکھا ہے کہ توہین کرنا حرام ہے. تو میں نے کہا ان حرام زادوں کو کون روکے گا جو جناب ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں. مسلمان اتنا غیرت مند ہے کہ یہ بھروسہ آئین پاکستان پر کرتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں آگ لگے, وگرنہ جو توہین صحابہ کرے, جو توہین حضرت فاروق اعظم کرے, ہم ایسے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر بتانا جانتے ہیں کہ توہین کرنے والے کو اس ملک میں رہنے نہیں دیا جائے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی توہین کرتے ہو, ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. اس لیے حضرات ذی احتشام جہاں ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد کے ساتھ ساتھ ہم پیغام یہ دیتے ہیں حضور کا میلاد بھی ضروری ہے, اور حضور کے صحابہ کی عظمتوں کے ترانے گانا یہ بھی ضروری ہے. صحابہ وہ ہے جن کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر حضرت فاروق اعظم سابقون الاولون میں ہے, مہاجرین میں ہے, عشرہ مبشرہ میں ہے, بدریوں میں ہے, عہد والوں میں ہے, بیت رضوان والوں میں ہے. وہ نبی کے بعد امت کو سنبھالنے والے ہیں. اس عمر کی شان میں توہین ہو, ہم برداشت کر سکتے, اونچی بولیے, ہم برداشت کر سکتے نہیں. اور ہمارا مطالبہ ہے ایسے بدباطنوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دو. صرف 4 گرفتاریوں سے کام نہیں چلے گا. جس نے توہین کی اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, سر عام لٹکایا جائے. ہم عمر کی توہین برداشت کر سکتے نہیں ہے. تو پھر ذرا آپ نے اب صحابہ کی عظمت پر بھی بات کرنی ہے. میں نے آپ کو اس لیے روکا تھا, سرکار کی آمد ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے جذبات کا بانگ پن بتائے کہ ہم حضور کے ساتھ بھی ہے, ہم حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی ہے. سرکار کی آمد, بنٹھار کی آمد, شان صحابہ زندہ باد نہیں کہہ سکتے,
سیاسی لیڈروں کو کہتے ہو عمر کی گرد راہ کو بھی کوئی سیاسی لیڈر نہیں پہنچ سکتا. شان صحابہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے, شان فاروق اعظم, شان فاروق اعظم, شان فاروق اعظم, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ. صحابہ کے گستاخوں پر لعنت, بے شمار بے شمار. صحابہ کے گستاخوں پر لعنت, صحابہ کے گستاخوں پر, صحابہ کے گستاخوں پر لعنت. ہاں یہ اپنے بچوں کو بتاؤ, میلاد بھی منائیں گے, نبی کے صحابہ کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ, اور خون کے آخری قطرے تک کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے, لیکن اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر اہل سنت نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. عمر کے لیے ہم جان دے بھی سکتے ہیں. عمر اسلام کا اتنا بڑا محسن ہے, قانون حرکت میں نہ آئے تو ہم جان لے بھی سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. حضور کے میلاد کی آپ تمام کو بہت بہت مبارک.